الیہم، بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا، ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں، جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا۔ پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہماری جمع پونجی تھی، جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو بضاع کہا جاتا ہے، جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال، وہ جو بھی ہے، تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی معاہدہ کرو گے۔ وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے، ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں، کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ، وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ، یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کارساز ہے، وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے۔ وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت خوبصورت تھے، انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف، جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا، تو ظاہر ہے اتنے حسین کے بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے، اٹریکٹیو تھے، پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، تو نظر نہ لگ جائے کہیں۔ ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے برحق ہے۔ یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے نا۔ نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچنبے کی چیز ہو، جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا، لوگوں کیا پتا ہوگا کہ سارے بھائی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے قافلہ آیا ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے، پتہ چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب، تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو۔ اور پھر لوگوں نے
یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توقع